کشن گنگا ڈیم سے بھارت نے دریائے نیلم کا پانی روک لیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس کا کہنا ہے کہ دریائے نیلم میں معمول سے 40% پانی کا بہاؤ کم ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ خضدار میں اسکول بس پر حملہ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ بھارت اپنے ریاستی ایجنٹس کے ذریعے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی چین میں ملاقات۔ خطے میں استحکام و ترقی کو فروغ دینے اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور چھٹا وزرائے خارجہ اجلاس کابل میں بلانے کا فیصلہ۔ پاک بھارت جنگ میں نے بند کرائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ دہرا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹرمپ نے پاکستان کے لوگ بہترین اور رہنما عظیم ہیں۔ بھارت ان میں ان کا دوست مودی ہے۔ دونوں ممالک کے ساتھ بڑے معاہدے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 100 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ UN حکام کے مطابق غزہ میں اب تک ضرورت مند افراد تک کوئی امداد نہیں پہنچی ہے۔ اسرائیل نے بدھ کو آٹا، بچوں کی خوراک اور طبی ساز و سامان لے جانے والے 100 امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت آج صبح 11:30 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا نے اوول آفس میں ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ میں مبینہ سفید فام نسل کشی کی تصاویر دکھائیں اور سفید فام افریقیوں پر تشدد کی شکایات کا ذکر کیا۔ رامافوسا نے ان تصاویر کو جنوبی افریقہ کی درست عکاسی قرار دینے سے انکار کیا۔ کہا آئین تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ تشدد کا نشانہ صرف سفید فام نہیں بلکہ تمام طبقات بنتے ہیں۔ جرائم میں ہلاک ہونے والوں میں اکثریت سیاہ فاموں کی ہے۔ رامافوسا نے کہا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ بولے آپ یہ پیشکش کریں تو میں ضرور قبول کروں گا۔ بابو سر ٹاپ کو 6 ماہ بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ترجمان NHA کے مطابق برفباری کے باعث بابو سر ٹاپ کو نومبر میں بند کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ BLA بھارت کی پراکسی کے طور پر لڑ رہی ہے۔ بھارت ان کو پیسہ دیتا ہے اور وہ یہاں خوریزی کرتے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے ثابت بھی کریں گے، یہ خالی باتیں نہیں ہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا ہم دہشت گردوں کو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ اس قسم کے واقعات کے بعد ایسی تحریکیں مقبولیت کھو دیتی ہیں۔ بچوں اور عورتوں سمیت اپنا دفاع نہ کر سکنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے تو ایسا کرنے والی تحریک کی مذمت ہوتی ہے اور اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ ISPR کے مطابق خضدار میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے اسکول بس کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز نے اس بھیانک منصوبے کو انجام دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میدان جنگ میں ناکامی پر بھارت بلوچستان اور KP میں پراکسیز سے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ بھارت نے اپنے ایجنٹس کو بلوچستان اور KP میں دہشت اور بے امنی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ شہریوں اور بچوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ بھارتی سرپرستی میں کیے گئے حملے کی منصوبہ سازوں، مددگاروں اور عمل درآمد کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی خضدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ ایک بیان میں کہا پاکستانی رہنماؤں کی طرح امریکہ بھی اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے۔ بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ترجمان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بچے کی اسکول جانے کو خطرناک عمل نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کہ پاکستان میں بہت سے بچوں کے لیے یہی تلخ حقیقت بن چکی ہے۔ بس بہت ہو چکا، یہ المناک تشدد اور بے معنی تکلیف ختم ہونی چاہیے۔ صدر زرداری کی خضدار میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد حملے کی مذمت، بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بچوں کو نشانہ بنانے والے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسکول پر بس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے رابطہ، کہا پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا انسانیت دشمن عناصر مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ریسوری نے کہا قوم، حکومت اور سیکیورٹی فورسز ہر دہشت گرد کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل نے کہا بلوچستان کی پرامن صورتحال خراب نہیں ہونے دیں گے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا بہادر عوام معصوم بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا بھارت جنگ میں شکست کے بعد گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے، پراکسیز کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور MQM پاکستان کی بھی خضدار میں دہشت گردی کی مذمت، ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی بلوچستان میں اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے کے لیے 49% پاکستانی تجارت بڑھانے کے حامی، 35% کی مخالفت، کہا پہلے تمام مسائل حل کیے جائیں پھر تجارت بڑھائی جائے۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا، سروے میں 48% پاکستانیوں نے کھیل کے میدان میں تعاون بڑھانے، 44% نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی سرگرمیاں بڑھانے، جبکہ 40% نے ثقافتی سرگرمیوں میں اضافے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر معمول پر لانے کے لیے ضروری کہا۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد 86% پاکستانیوں نے کہا اگر وہ 1947 میں ہوتے تو ہندوستان سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیتے، البتہ 3% نے کہا وہ مخالفت کرتے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ یہ اعزاز پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کے لیے ہے، بالخصوص ان شہداء کے لیے جو بھارت کی بلا اشتعال بزدلانہ اور غیر قانونی جارحیت کے خلاف فولاد دیوار بن کر کھڑے رہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر پاکستان تحریک انصاف کی مبارکباد۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کا فیصلہ خوشائن ہے۔ سپہ سالار نے بھارت کے خلاف موجودہ کشیدگی میں بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستانی افواج کی جانب سے بھارت کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 19 مئی کو بیر علی میں بزدلانہ کارروائی کے پیچھے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والا فتنہ الخوارج ملوث ہے۔ افسوسناک واقعے میں سویلین کا جاری نقصان ہوا، بعض حلقوں نے سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ الزامات کے جواب میں فوری طور پر واقعے کے حوالے سے جامع تحقیقات شروع کی گئیں۔ تمام الزامات سراسر بے بنیاد اور ایک منظم گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ یہ عناصر اپنے بھارتی آقاؤں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج سویلین علاقوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد مقامی آبادی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے جو ناکام رہے گا۔ انسانیت سوز واقعے میں ملوث مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب واقعے کے خلاف لواحقین نے کل تیسرے روز بھی دھرنا دیا۔ 19 مئی کو ہونے والے واقعے میں 4 بچے جاں بحق، 5 زخمی ہوئے تھے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت آج صبح 11:30 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ کیس کی سماعت انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کریں گے۔ بھارتی پولیس نے ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز تحریک کے 26 کارکن مار ڈالے۔ سرکار کے مطابق ان میں ماؤ نواز کمانڈر نبلا کشو راؤ بھی شامل تھے۔ بھارتی سرکار نے ان کے سر کی قیمت 1.5 کروڑ روپے رکھی تھی۔ ماؤ نواز تحریک بھارت کی ایک کالعدم جماعت ہے جس پر بھارتی ریاست کے کریک ڈاؤن کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔
گھارو پمپنگ اسٹیشن اور فلٹر پلانٹ پر کیبل اور سی ٹی فالٹ. ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود فالٹ ٹھیک نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے گھارو پمپنگ اسٹیشن مکمل طور پر بند ہے. پورٹ قاسم، بن قاسم ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن کے علاقے متاثر ہوں گے. گھارو پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو یومیہ 30 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے. سماہنی آزاد کشمیر میں چاہیے بلاک سونا ویلی کے جنگل میں آگ لگ گئی. آگ نے وسیع رقبے کو لپیٹ میں لے لیا. محکمہ جنگلات کا عملہ اور مقامی نوجوان آگ بجھانے میں مصروف. مورو میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سرکار کی مدیت میں 2 مقدمات درج. مقدمات میں 50 نامزد سمیت 75 ملزمان شامل. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ دھرنا مظاہرین کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا. ملزمان نے قومی شاہراہ بند کی، پتھراؤ کر کے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا. امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے نوشہر و فیروز میں دفعہ 144 نافذ. اسلحے کی نمائش اور 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی. اس سے قبل کینال منصوبے کے خلاف ہونے والے احتجاج میں ہنگامہ آرائی اور ایک شخص کی ہلاکت کے بعد کشیدگی بڑھ گئی تھی. منگل سے مورو بائی پاس اور نوشہر و فیروز بائی پاس پر جاری دھرنا ختم کر دیا گیا تھا. منگل کو مشتعل مظاہرین نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے گھر اور 2 ٹریلرز کو آگ بھی لگا دی تھی. کراچی اور سندھ بار کونسل کے مورو واقعے کی مذمت. شفاف انکوائری کا مطالبہ. صدر کراچی بار ایسوسی ایشن عامر نواز بڑائش نے کہا متاثرہ فیملی کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جو غلط ہے. مورو واقعے کے خلاف انڈس ہائی وے پر احتجاج. مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی. پولیس کے موقع پر پہنچنے پر مظاہرین منتشر ہو گئے. ایف آئی اے کا 2023 میں یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم محمد سعید عرف سعید سنیارا کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. کشتی حادثے میں 500 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں سے 300 کے قریب پاکستانی تھے. 100 سال قبل تعمیر ہونے والا چترال کا شاہی قلعہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود. شاہی قلعے کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. افواج کا بنیان برسوس میں کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے درج ہو چکا. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا اسلام آباد میں فتح مبین سیمینار سے خطاب. گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت اور اندرونی سازش دونوں محاذوں پر جنگ لڑی. پاک فوج، نیوی، ایئر فورس نے پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا. وزیر اعظم نے سفارتی محاذ پر بھارت کو بے نقاب کیا. بولے 10 مئی کے بعد خطے میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں ہو چکا. اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں یورپی سفارتی وفد پر فائرنگ. وفد ارکان نے بھاگ کر جان بچائی. وفد جنین کیمپ میں اسرائیلی آپریشن کی تباہ کاریوں کا معائنہ کرنے آیا تھا. فرانس، جرمنی اور مصر کی شدید مذمت. یورپی یونین کا تحقیقات کا مطالبہ. غزہ پر بھی اسرائیلی بمباری جاری. مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید. اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث 2 مارچ سے اب تک غذائی قلت سے 326 فلسطینی شہید ہو چکے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سینٹ کی خارجہ کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے کہا امریکہ طالبان کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے یا نہ دینے کا جائزہ لے رہا ہے. درجہ بندی اب ایک بار پھر زیر غور ہے. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ گولڈن ڈوم دفاعی نظام میں سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں. گولڈن ڈوم سے متعلق امریکی صدر کے ساتھ کئی بار گفتگو ہو چکی ہے. ایران امریکہ مذاکرات کا 5واں دور 23 مئی کو روم میں ہوگا. عمان کے وزیر خارجہ کا بیان. بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش سے بھارتی ایئر لائن کی پرواز شدید متاثر ہوئی. بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں شدید ہچکولوں اور جھٹکوں سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا. طوفانی ہواؤں سے طیارے کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا. طوفانی ہواؤں سے شہر میں درخت اکھڑ گئے. ہزاروں صارفین بجلی سے محروم. اور پی ایس ایل سیزن 10 ایلیمنیٹر میں لاہور قلندرز کا مقابلہ کراچی کنگ سے ہوگا. فاتح ٹیم کوالیفائر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی.